عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی پسند ہیں، یہ زبان پر ہلکے ہیں، ان کی ادائیگی مشکل نہیں، اور قیامت کے دن یہ اعمال کے ترازو میں باوزن اور بھاری ہوں گے، اور وہ دو کلمات ہیں سبحان اللہ بحمدہ، یعنی اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے اور ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ عظمت والا ہے اور ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ حضرات، بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس جاری ہے، اور ہم بخاری شریف کی آخری حدیث پر چرچا کے لیے بخاری شریف کی آخری حدیث کو سمجھنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ بخاری شریف، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ آپ کے سامنے بخاری شریف کی آخری حدیث ابھی پیش کی جا چکی ہے۔ حدیث، آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے جو بنیادی ریسورس ہیں، بنیادی مآخذ ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کے بعد احادیث کا نمبر آتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقریرات کو بالعموم حدیث کہا جاتا ہے۔ تقریر یعنی دوسروں کا قول و عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا ہو اور آپ نے اس پر نکیر نہیں کی ہو، آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا ہو، تو یہ عموماً حدیث کی تعریف کی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ وسیع تناظر میں دیکھیں تو حدیث مسلمانوں ہی نہیں بلکہ انسانیت کے اہم ترین انقلابی عہد کی تاریخ کا معتبر ترین ذخیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عہد، پورا زمانہ کتب احادیث کے صفحات میں نہایت احتیاط، وثوق، اعتماد اور صحت کے ساتھ محفوظ ہے۔ تو اس طرح احادیث کا ذخیرہ در حقیقت انسانی تاریخ کے ایک اہم موڑ کا معتبر ترین ریکارڈ ہے، اور اسی وجہ سے شاید امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی جو کتاب بخاری شریف ہے، اس کا جو نام رکھا ہے، وہ اس تمام پس منظر کو، حدیث کے اس پورے تناظر کو بیان کرتا ہے۔ حضرت امام بخاری کی کتاب، جس کی ایک حدیث کو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کتاب کا نام امام بخاری علیہ الرحمہ نے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ رکھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پورے زمانہ، پورے عہد رسالت کی ترجمانی کرتی ہے احادیث، اور اس دور کے
اہم واقعات کو احادیث کے اندر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ حدیث کیا ہے اور حدیث میں کن چیزوں کا ذکر ہوتا ہے۔ حدیث کی بہت ساری کتابیں ترتیب دی گئی اور محدثین نے بڑی عرق ریزی، بڑی محنت اور بہت احتیاط کے ساتھ احادیث کی کتابوں کو ترتیب دیا ہے، جن میں صحاح ستہ کہلانے والی کتابیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور امام ماجہ کو بالخصوص بڑی اہمیت حاصل رہی، بڑی شہرت حاصل رہی۔ اور پھر ان 6 کتابوں میں بخاری شریف کو جو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں دوسری کسی کتاب کو کتاب اللہ کے بعد اتنی شہرت، اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ اسی لیے یہ جملہ عموماً بزرگوں سے سننے میں آتا ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ بخاری ہے، یعنی بخاری شریف کتاب اللہ کے بعد، قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب اس روئے زمین پر ہے۔ تو بہرحال بخاری شریف کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، کیونکہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو ترتیب دینے میں بڑی عرق ریزی، بڑی محنت کا ثبوت دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کتاب کی جو ترتیب ہے، اس کتاب میں احادیث کا جس طرح سے انتخاب کیا گیا ہے اور اسناد کی صحت پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے جس معیار کو اپنایا ہے وہ قابل تعریف ہے، اور اسی وجہ سے بخاری شریف کو تمام احادیث کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز کیا گیا ہے۔ سب سے معتبر اور افضل مقام اس کتاب کو حاصل ہے تمام کتب احادیث میں۔ بخاری شریف کو جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ترتیب دیا ہے۔ امام بخاری کا پورا نام صرف امام بخاری نہیں ہے، امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل البخاری ہے۔ کنیت کے ساتھ اگر آپ کہیں تو ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، جن کو اس خطاب یعنی بخاری شریف کے ترتیب دینے کی وجہ سے محدثین میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ انہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، اور واقعتاً آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو محدثین کی امارت، ان کی قیادت حاصل ہے۔ متعدد بزرگ ہیں، خود آپ کے اساتذہ ہیں جن کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے احادیث کے باب میں، لیکن اس کتاب کی ترتیب کے بعد، اس کتاب کو جمع کرنے کے بعد امام بخاری کو امت نے بجا طور پر امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا ہے۔ تو انہی بخاری شریف سے یہ حدیث یہاں پر ابھی آپ کے سامنے نقل کی گئی ہے۔ اس حدیث میں جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، کہا گیا ہے کہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت محبوب ہیں، بہت پسندیدہ ہیں، اور ایسا نہیں کہ وہ کلمے زبان پر بہت بوجھل ہوں، بہت مشکل ہو، ان کی ادائیگی میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو۔ وہ کلمات ادائیگی کے لحاظ سے بہت ہلکے پھلکے ہیں، آسانی سے زبان پر چڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ کلمات اعمال کے وزن کے ترازو میں بڑے بھاری، بڑے وزنی ہیں، بڑے قیمتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ اور وہ 2 کلمات ہیں سبحان اللہ بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔
سبحان اللہ بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم میں جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ترجمے کے اندر عرض کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی تنزیہ کا ذکر ہے، اللہ کی حمد کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کلمات کو بڑا مقام حاصل ہے۔ خود اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمات بے حد پسندیدہ ہیں، بے حد محبوب ہیں۔ اور محبوب کیوں نہ ہو کہ انسانیت کی تخلیق کا مقصد اس کائنات کو بنائے جانے کی وجہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی عظمتوں کی بریائی اور پاکیزگی اور پاکی کا بیان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور جس مقصد کے لیے انسان کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، وہ چیز ان کلمات میں مذکور ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کلمات کا وزن یقینی طور پر اعمال کے وزن کے ترازو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وزنی ہوگا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی در حقیقت حمد و ثنا کی مستحق ہے۔ تمام تعریفیں، تمام پاکیزگیاں، تمام پاکیاں اور تمام طرح کی کبریائی، بڑائی، عظمت، جلال کا واحد حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنانے سے پوری دنیا بنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے اور کل کائنات کا بنانے والا ہے، سجانے والا ہے، سنوارنے والا ہے۔ اسی نے انبیاء کو پیدا کیا، رسولوں کو پیدا کیا، کتابیں اتاری، فرشتوں کو بنایا، انسانوں کو بنایا اور اس پوری یونیورس کو، پوری کائنات کو بنایا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی ذات ہی کی پاکیزگی بیان ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو طرح طرح کے مخلوقوں سے سجایا ہے۔ اس کائنات میں بے شمار ذی روح اور غیر ذی روح رہتے ہیں، اور یہ کائنات ایک عجیب غریب ڈھنگ سے برسہ برس سے چل رہی ہے، اپنے مدار پر، اپنے نظام پر۔ اس میں کسی طرح کی کوئی خامی، کوئی خرابی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے اور تمام تر تعریفوں کا سزاوار ہے، لائق ہے، اور ان دو کلمات میں اسی قادر مطلق کی، اسی خالق کی، اسی مالک کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اس کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا، اس کی پاکیزگی کا اعتراف کیا گیا ہے۔ اس لیے ان کلمات کی بڑی اہمیت ہے، اور شاید اسی وجہ سے امام بخاری نے مناسب سمجھا کہ اپنی اس کتاب کو ان کلمات کے ساتھ، ان مبارک کلمات کے ساتھ پورا کریں، ختم کریں، اور بخاری علیہ الرحمہ نے ان کلمات کے ساتھ اپنی اس کتاب کو ختم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، ہمارا ایمان ایقان اللہ پر، اللہ کی ذات پر، آپ کی کتابوں پر، آپ کے رسولوں پر، آپ کے رسولوں کے لائے ہوئے پیغام پر یقینی سے یقینی ہو، مضبوط سے مضبوط تر ہو، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب